شہزادے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ بخاری شریف کی جلد اول کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں میں نے مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے یہ سوال کیا، ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے پوچھا ابا حضور، نبی کریم علیہ السلام کے بعد اس امت میں سب سے بہتر کون ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا قال ابو بکر، فرمایا وہ سب سے بہتر ابو بکر ہیں۔ قال قلت ثم، میں نے عرض کی کہ ابا حضور پھر کون؟ فرمایا عمر، فرمایا پھر سب سے بہتر عمر ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث طیبہ ہے۔ قرآن کے بعد جو اصح الکتب ہے اور اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہ اس امت میں سب سے بہتر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور جو شخص اس عقیدے پر نہ ہو، اس کے علاوہ کوئی نیا عقیدہ گڑھے، تو اس کے لیے کیا سزا مولا کائنات نے تجویز فرمائی۔ یہ بھی سماعت کر لیجئے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ مجھے کوئی بھی ابو بکر اور عمر پر فضیلت نہ دے، اگر کسی نے ایسا کیا تو میں اسے بہتان تراشی کی جو حد ہے وہ اس پر جاری کروں گا، مفتری کی، افتراء باز کی۔ فرمایا میں اس پر حد جاری کروں گا، اور وہ کیا ہے؟ 80 کوڑے، 80 کوڑے فرمایا اسے لگاؤں۔ اور علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے تاریخ الخلفاء کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ ابن عساکر نے اس کو تاریخ دمشق کبیر کے اندر ذکر کیا ہے کہ مولا کائنات یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو مولا کائنات کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، تو مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے عقیدے کے مطابق انہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں نے حدیث اس لیے بیان کی ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید یہ اہل سنت کا آج کا گڑھا ہوا عقیدہ ہے، بلکہ یہ عقیدہ اسی لیے ہمارا ہے کہ یہ مولا کائنات ائمہ اہل بیت اطہار کا یہ عقیدہ ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ ان احباب کی آپس میں محبتیں اور رشتے کیسے تھے۔ اکثر احادیث جو فضائل مولا کائنات میں آئی ہیں